أشرقت نفسي بنور من فؤادي. محترم سامعین، جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اسلام کے معاشرتی آداب پر گفتگو کی ابتدا کی تھی اور میں اپنی بات کو وہیں سے لے کر کے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھنا ہے. جہاں اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں اس حکم کو ترجیح دینی ہے، اپنی عقل اپنے دماغ کو نہیں چلانا. اور اسی طرح مفسرین نے اس سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے، کیونکہ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں اور اس معاشرے کے اندر ادب آداب ان کو اسلام کے مطابق رکھنا یہ ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو شخص آپ سے عمر میں بڑا ہو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کہ جیسے آپ اپنے ہم عمر دوستوں میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر لیتے ہیں، اس طرح اگر کسی بڑے عمر کے شخص کے ساتھ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے جب اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو لہجہ تمہارا اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جب اپنے سے بڑی عمر کے کسی شخص کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ نرم بات کرنی ہے، اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی. یہ اللہ رب العزت نے جو اسلام، جو دین ہمارے لیے پسند فرمایا، اس کے معاشرے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ادب مسلمانوں کو سکھایا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی بات لے کر کے آتا ہے تو اس کو اسی طرح تسلیم نہیں کر لینا. فتبینوا، بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اور پھر اللہ رب العزت اس کا نقصان بھی بتلا دیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو تم اس سنی سنائی بات کو جب عمل میں لے کر کے آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی پر زیادتی کر رہے ہو، اور بعد میں جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے تو پھر تمہیں شرمندگی ہو، پھر تمہیں ندامت ہو کہ میں نے تحقیق نہیں کی اور میں نے یہ عمل کر لیا، اب یہ میرے لیے باعث شرمندگی بن رہا ہے. اور اگر تم تحقیق کر لو گے تو تم اس شرمندگی سے، اس ندامت سے تم بچ جاؤ گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست، احباب، عزیز و اقربا وہ ہمارے پاس بہت سی خاندان کی باتیں، بہت سی معاشرے کی، گلی محلے کی باتیں لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے، فلاں کی سوچ تمہارے بارے میں ایسی ہے. اور ہم اس شخص کی اس بات کو مان کر اپنے دل کے اندر ایک بدگمانی پیدا کر کے ہم اس دوسرے شخص سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ بات ہم تک پہنچی تو ہم اس کی تحقیق کرتے،
کہ کیا اس شخص نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، لیکن ہم بنا تحقیق کیے، بنا ہم اس بات کی تفتیش کیے، ہم اس بات کو مان کر کے دوسرے شخص کے لیے اپنے دل میں ایک بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ جھوٹی خبر اور یہ جھوٹ بولنا یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے کہ جس سے اسلامی معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، کہ جس سے اسلامی معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ایسا عمل ہے، اور اس کی سزا معاشرے میں تو خرابی پیدا ہوتی ہی ہے، لیکن انسان اللہ رب العزت سے بھی اس کا عذاب اور اس کی سزا ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فرامین کو ٹھکراتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہدایت کا راستہ نصیب نہیں کرتا۔ انسان اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے صرف یہ جھوٹ بولنے سے، کہ جس کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے ہم سے۔ اور اسی طرح ایک صحابی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا کام بتلائیے کہ اس کام کو میں اختیار کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو اختیار کر لو، جب تم سچ کو اختیار کر لو گے تو یہ تمہیں نیکی کی طرف لے کر کے جائے گا، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ وہ صحابی پھر مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ اگر کوئی شخص اس کام کو اختیار کر لے تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جھوٹ بولنا ہے، کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ میرا کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جس میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا، یا میرا کوئی دن ایسا گزرا کہ جس میں نے ہر بات سچی کی ہو، سچ کے علاوہ کوئی بات نہ کی ہو۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ جھوٹ بول لیں تو اس کے بعد آپ کو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، اور آخر میں سچ پھر سے سامنے آ جائے گا۔ یہ جھوٹ کا نقصان، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہ صحابیہ اپنے چھوٹے بچے کو بلاتی ہیں، انہیں کہتی ہیں کہ آؤ بیٹا میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اب وہ بچہ آ جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں واقعی اسے کچھ دینا ہے؟ تم اسے کیا دو گی جو تم اسے بلا رہی ہو کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، تو تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے، میں وہ کھجور اپنے اس بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بچے کو بلاتی اور بلا کر کے اسے کچھ نہ دیتی تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری یہ چھوٹی سی بات بھی یہ جھوٹ لکھی جاتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ہم تربیت جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ شخص باہر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باپ اندر موجود ہے، لیکن وہ اس شخص سے ملنا نہیں چاہتا،
اپنے بچے سے کیا کہہ کے بھیجتا ہے کہ جاؤ باہر جا کر کے کہہ دو کہ میرے پاپا گھر میں نہیں ہیں، میرے ابو گھر میں نہیں ہیں۔ آج ہم اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کی جھوٹ بولنے کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کو آپ بھیج رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاپا گھر میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کہو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، تو کیا وہ بچہ بڑا ہو کے سچ بولے گا؟ پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے سچ نہیں بولتے، ہمارے بچے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے جھوٹ باتیں کرتے ہیں۔ اس میں قصوروار بھی وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے ہی اس کی جھوٹ پر تربیت کی ہوتی ہے۔ جب انہیں گھر میں یہ پریکٹس دی جائے، اسکولوں میں یہ پریکٹس دی جائے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، ہوم ورک نہیں کیا تو جا کر کے کوئی بہانہ لگا دو، اسکول جا کر کہہ دینا میرے سر میں درد تھی، میرے پیٹ میں درد تھی، یہ سارے بہانے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی پریکٹس کرواتے ہیں، اور اس کا نقصان آج معاشرے کے اندر ہر شخص جھوٹ پر اتنا پکا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ضمیر کو بھی یہ یقین دلا دیتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہمارا اندر ہمیں ملامت کرے کہ نہیں یہ جو بات تم نے کہی ہے یہ بات غلط ہے، یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ سچ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ کہ ہم جھوٹ بھی بولیں اور اپنے ضمیر کو اتنا مطمئن کر دیں کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہمارا ضمیر بھی کہے کہ یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے۔ یہ ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے۔ ہمیں اس جھوٹ کے دلدل سے نکلنا ہے، اور یہ جھوٹ اتنا کبھی گناہ کہ اللہ رب العزت اس جھوٹ کی وجہ سے انسان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جو اللہ رب العزت نے رحمت کے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اس شخص سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا کہ جس شخص سے رحمت کے فرشتے ہی دور چلے جائیں پھر وہ شخص رحمت کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رحمت کے لیے اس انسان پر فرشتے نازل کیے ہیں، انسان ایک جھوٹ بول کر کے ان فرشتوں کو اپنے سے 1 میل دور بھیج دے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ اتنا بدبودار ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جھوٹ طرح طرح کے طریقوں سے ہتھ کنڈوں سے بولا جا رہا ہے اور ہم اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، پکے ایمان والا، مضبوط ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ آئیے آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح میں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے صرف اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میری یہ جھوٹی بات سن کر کے لوگ ہنسیں گے، لوگ میری باتوں کا مذاق بنائیں گے اور میری باتوں پر خوش ہوں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہے کہ جو شخص صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے ہم بات کرنے کے سٹائل کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی کی آنکھوں، کسی کے ناک، کسی کے کان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے دوست میری وجہ سے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ انجوائے تو کر لیں گے لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے سوال بھی کرنا ہے کہ دنیا میں نے بھیجا تھا تو پھر کیا کیا؟ دنیا میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر کے آئے ہو، میری بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑا کر کے آئے ہو. یہ جسم تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے نا. جب ہم کسی کی تحقیر کریں گے، کسی جسم کے عضو کو لے کر کے ہم کسی کا مذاق بنائیں گے، تو ہم اس انسان کا مذاق نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کا مذاق بنا رہے ہیں. کیونکہ اس جسم کو پیدا کرنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب ہم کسی کی تخلیق پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی تخلیق پر نہیں بلکہ بذات خود ہم اسی پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے اندر نہ شرم نہ حیا، اور ہم یہ سارے معاملات بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، میں نے تو فلاں کا منہ بند کروا دیا، میں نے تو اسے اتنی باتیں سنائی کہ اسے جواب ہی نہیں آیا، وہ میرے سامنے چپ کر گیا. آج وہ شخص آپ کے سامنے چپ کر جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب انصاف کا دن ہوگا، پھر جب اللہ رب العزت انصاف کریں گے کہ جب ہر ایک کو دوسرے سے بدلہ لے کر کے اللہ رب العزت دیں گے، یہاں پہ تو تمہارے دوست، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان تمہیں بچا لے گا، لیکن وہاں اللہ رب العزت سے کون بچائے گا؟ جب اللہ رب العزت جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کر دیں گے تو کوئی ہے جو تمہیں اس فیصلے سے بچا کر کے جنت میں لے جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی، یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا اسلام، یہ دین اسلام، اور اسلام کی بنیاد پر یہ تشکیل پایا ہوا یہ معاشرہ جس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اسے کسی چیز کی خواہش ہو، لیکن جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ مجھے اس چیز کی خواہش نہیں ہے، کیا یہ چیز بھی جھوٹ میں آئے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹا جھوٹ، اس کی چاہے جتنی مرضی اقسام آپ نکال لیں، جتنا مرضی باریک سے باریک تر ہو، لیکن وہ جھوٹ ہی شمار کیا جائے گا. کیا آج ہم نہیں کرتے؟ اگر کوئی دوست ہمیں کسی چیز کی دعوت دے دے، ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں، میں یہ کھانا جو مجھے پیش کیا جا رہا ہے میں یہ کھا لوں، لیکن ہم صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا کئی دفعہ اس کی دعوت کو صرف ٹکرانے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی طلب نہیں ہے، میں یہ چیز کھانا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ دل میں خواہش موجود ہے، لیکن زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ چیز نہیں کھانا چاہتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا معمولی سا یہ تمہارا بولا ہوا کلمہ یہ بھی جھوٹ میں شامل کر دیا جائے گا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ چل رہا ہے. ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور شرمندگی محسوس نہیں کرتے. آئیے میرے بھائیوں، اس اسلامی معاشرے کو سچ پر قائم کریں، جھوٹ سے جان چھڑائیں. اور یہ جھوٹ کی بہت قباحتیں ہیں. اگر انسان اس جھوٹ کو چھوڑ دے تو بڑے کبیرہ گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. یہ واقعہ آپ نے 12 دفعہ سنا ہوگا. وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ہیں. ایک، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں. اب میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان 4 چیزوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا. آپ کہیں گے تو آپ کے کہنے پر ایک چیز کو چھوڑ دوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یہ 4 عادتیں، ان 4 میں سے صرف ایک، جھوٹ بولنا تم چھوڑ دو. وہ شخص اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے اس چیز پر بیعت کر کے اسلام قبول کر کے چلا جاتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وہ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اسے شراب کی دعوت ملتی ہے. اب وہ شراب پینے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے
کہ شراب پینے کے بعد جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے شراب پی تھی، اور اگر میں نے سچ بول دیا تو پھر شراب پینے کی جو سزا، جو حد مقرر ہے، وہ مجھ پر نافذ کی جائے گی، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری وعدہ خلافی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز پر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ شخص اس شراب کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اسے زنا کا موقع ملتا ہے، وہ شخص جب زنا کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، اگر سچ بولوں تو حد نافذ ہو، اگر جھوٹ بولوں تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ شخص اس زنا سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر موقع ملا چوری کرنے کا، چوری کرنے لگتا ہے، پھر وہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، اگر سچ بولوں گا تو سزا کے طور پہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولوں تو وہ جو وعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے اسلام میں داخل ہوا ہوں، میرا وہ وعدہ جاتا رہے گا۔ وہ شخص چوری سے بھی باز آ جاتا ہے۔ صرف ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ان 3 کبیرہ گناہوں سے اللہ رب العزت نے اس شخص کو بچا لیا۔ کیا آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، جب کوئی موقع آئے تو ہم جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا، آغاز کیا، تو جب مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، کیا ان 40 سال میں کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا لقب تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہوا کرتا تھا، الصادق والامین، اور یہ کہنے والے کوئی اپنے نہیں بلکہ مشرکین مکہ جو جان کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن لقب کیا دیا ہے؟ صادق، سچ بولنے والے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے صرف اپنے ایک دن کی گارنٹی کہ میں نے اس ایک دن میں پورے 24 گھنٹے میں میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں میرے بھائیو، ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں ہوں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ نتیجہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ صرف کوشش رکھی کہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، نتیجہ نکالنا، انجام تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لیکن آج ہم سچ بولنے کی کوشش بھی چھوڑ چکے، ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم 24 گھنٹے کی اپنی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ کوشش کرنی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 عادتیں ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر وہ تینوں پائی جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں منافق ہوں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر ایک منافقوں والی علامت ہے۔ وہ 3 علامتیں کون سی؟ ان میں سے سب سے پہلی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب اس سے کوئی وعدہ لیا جائے تو وہ اس وعدے کی وعدہ خلافی کرے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ان تینوں عادتوں میں ایک ہی چیز ہے کہ جو کامن ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، آپ اس میں خیانت کریں گے تو اس سے جھوٹ ہی بولیں گے، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے،
آپ اگر اس کو توڑیں گے تو آپ جھوٹ ہی بولیں گے، اور اگر آپ صاف صاف سیدھے الفاظ میں جھوٹ بولیں گے تو پھر بھی وہی منافقوں والی علامت ہمارے اندر موجود ہوگی۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اس منافق والی علامتوں کو ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ جو علامت منافقوں والی، یہ عادت، اس کو ہم اپنے اندر سے نکالیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن پیدا ہو سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ آج آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رزق میں کمی نہیں ہے، میں تنگ حال نہیں ہوں، مجھے پریشانیاں نہیں ہیں۔ رزق کے معاملے میں ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی وجہ کہ مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ وہ جھوٹ کے اندر ملوث ہے۔ اگر کوئی گاہک ہے تو وہ دکاندار سے جا کے جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ گاہک کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں بہلا پھسلا کر کے اپنے کام کروا لیتے ہیں، لیکن جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں وہ چیز نہیں دلاتے، اور پھر بڑے ہو کر کے وہی بچے وہ اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس طرح یہ گھر سے غلط پرورش، یہ جھوٹ پر پرورش پا کر کے جب وہ لوگ معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کے اندر آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ پر ہمارا پورا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف دعا ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ میں نے آج کے بعد ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ شروع میں تھوڑی مشکلات آئیں گی، کیونکہ جو آپ نے پہلی زندگی میں جھوٹ بولے ہیں وہ سارے سامنے آئیں گے تو مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اگر آپ سچ پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ رب العزت ایک دن آپ کی ان ساری مشکلات کو دور کر کے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا وہ کہنے والے کو، سننے والوں کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔